بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے اغتسال المرأة من الطیب، عورت کا خوشبو سے نہانا، یعنی خوشبو لگانے کی وجہ سے۔ اب اگر اس کی خوشبو بھڑک رہی ہو، پھڑک رہی ہو، تو اس کو نہا لینا چاہیے تاکہ وہ خوشبو ختم ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں۔ یہ ہے، یہ مطلب مت سمجھنا کہ خوشبودار پانی سے اس کا نہانا نہیں، خوشبو لگانے کی وجہ سے اس کو بڑے اہتمام سے غسل کر کے اس خوشبو کے آثار کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ ہے روایت کی روشنی میں ترجمۃ الباب کا مطلب و معنی۔ روایت ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم کے حوالے سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجت المرأة الى المسجد فلتغتسل من الطیب كما تغتسل من الجنابۃ۔ جب عورت مسجد جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں شوہر کی خاطر اگر خوشبو لگائی ہے تو اس سے اس طرح غسل کر لے جیسے جنابت کا غسل بڑے اہتمام سے وہ کرتی ہے۔ لفظ مسجد مقید نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ظاہری جگہ پر جائے، عام مجمع میں جائے، بازار جائے، جہاں بھی اس کے خوشبودار ہو کر جانے میں فتنے کا باعث و سبب بنتا ہو تو اسے چاہیے کہ اگر اس نے گھر میں خوشبو لگائی ہے تو وہ اس کا ذرہ برابر اثر بھی اپنے بدن و کپڑے پر نہ رہنے دے۔ یہ ہے اس روایت کا حاصل اور پیغام۔ اس میں سند میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یحدث عن رجل ثقۃ عن ابی ہریرہ، یہ عن رجل ثقۃ ابہام کے ساتھ آیا۔ علماء کرام، علماء حدیث کا اختلاف ہے کہ اگر رجل باوجود مبہم ہونے کے اس کی توثیق اس طرح کر دی جائے کہ عن رجل ثقۃ، تو توثیق مبہم قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ چنانچہ صاحب تقریب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راوی یہ کہہ دے کہ حدثنی الثقۃ، لیکن اس ثقہ کا نام نہ لے، بس صرف اتنا کہہ دے حدثنی الثقۃ، تو ایک قول تو یہ ہے کہ تعدیل میں صرف حدثنی الثقۃ کہنا کافی نہیں ہوگا، یعنی الثقۃ کہہ دینے سے اور نام لیے بغیر اس کی عدالت ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ نام نہ لے، اس لیے کہ اگرچہ وہ اس کہنے والے کے نزدیک تو ثقہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کا نام لے لے تو جنہوں نے اس کی جرح وغیرہ کی ہے وہ کوئی ایسی جرح کریں جو جرح قادح بنے، بلکہ نام نہ لینا یہی شک پیدا کرتا ہے کہ انہوں نے ثقتن تو کہا، نام نہیں لیا، یہ تردد فی القلب کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ خطیب بغدادی تو لکھتے ہیں کہ اگر وہ یہ صراحت کر دے
کہ اس کے تمام شیوخ ثقات ہیں اور پھر نام لیے بغیر، شیخ کا نام لیے بغیر روایت کرے تو بھی اس کا تزکیہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اگر وہ ذکر کر دیتا تو کوئی اس کا قادح بھی بیان کرتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر رجل مبہم کو ثقتن کہہ کر ذکر کیا جائے تو مطلقاً وہ قابل قبول اور کافی ہو جائے گا، جیسے کہ اگر اس کا نام لے کر ذکر کرتا، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں وہ مأمون ہے۔ اگر قائل یعنی ثقتن کہنے والا قائل عالم مجتہد ہے، جیسے امام مالک و امام شافعی وغیرہ، تو ان کے صرف ثقتن کہہ دینے کو قبول کر لیا جائے گا، اور یہ دونوں امام مالک و امام شافعی علیہم الرحمہ بکثرت ایسا کرتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رجل مبہم کی توثیق کر کے اس کو ثقتن کہہ کر گزرتا ہے تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس کی صراحت نہ کر دے کہ میں جن جن لوگوں سے تمہارے سامنے روایت کرتا ہوں وہ سب کے سب عادل ہیں، تو اب اس کے اس مجموعی قول پر اکتفا کر کے رجل مبہم کی توثیق کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ سند میں آنے والے ایک ٹکڑے سے متعلق گفتگو کر لی۔ حدیث کے اخیر میں آیا کہ مختصرن، کیا مطلب ہے مختصرن کا؟ یعنی یہ روایت مطول سے مختصر ہے۔ وہ مطول روایت مسند احمد میں آئی ہے اور ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبید مولا ابی رحم کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد سے نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک عورت کو دیکھا، اس میں سے خوشبو پھڑک رہی تھی اور اس کا دامن نیچے لٹک رہا تھا۔ فرمایا یا امت الجبار من المسجد جئتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا مسجد آنے کے لیے تو نے خوشبو لگائی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا واپس چلی جاؤ، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ پاک ایسی عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جو مسجد جانے کے لیے خوشبو لگاتی ہو۔ اور ایک روایت میں فرمایا حتی تغتسل غسلها من الجنابتی، جب تک کہ وہ ایسا غسل نہ کر لے جیسا کہ جنابت کا کیا جاتا ہے، یعنی ایک دم دھو دھا کر صاف صفائی کر کے بالکل اس کے اثر کو ختم کر دے۔ یہ ہے مختصرن جو مطول سے آئی۔ یہ روایت کا درجہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اگرچہ اس میں رجلن ثقتن بغیر نام کے رجل آئے۔ دو وجہ سے یہ روایت صحیح ہے۔ ایک تو مسند احمد میں ان کا نام آیا ہے، وہ ہے عبید مولا ابی رحم، تو اگرچہ یہ عاصم کی روایت سے ہے لیکن عاصم اکیلے نہیں ہیں ان کا نام لینے میں، بلکہ عبد الرحمن ابن الحارث ابن ابی عبید نے بیہقی میں بھی اس رجل ثقتن کا نام لیا ہے عبید۔ دوسری وجہ اس کی صحت کی یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ صاحب منفرد نہیں ہیں نقل کرنے والے، بلکہ ان کی متابعت موسیٰ ابن یسار نے کی ہے،
اور وہ مدنی ثقۃ من رجال الصحیح ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حدیث الباب صحیح۔ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اگر وہ متعطرہ اور خوشبودار ہو تو نہا لینا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کے لیے گھر سے خوشبودار پھڑکدار خوشبو لگا کر نکلنا حرام ہے، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ جاتی ہو، اس لیے کہ مقصد شریعت ہے کہ مرد فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ لگا کر گئی ہے تو اس کو لوٹ آنا چاہیے، اور اس کی توبہ تب قبول ہوگی جب وہ کامل طور پر اغتسال ایسا کرے جیسے جنابت کا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے النہی للمرأة ان تشہد الصلاة اذا اصابت من البخور۔ اوپر جیسا ہی ملا جلا ترجمۃ الباب ہے کہ عورت اگر بخور جیسی کوئی بھڑکدار خوشبو لگا چکی ہو تو اسے باجماعت نماز میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ روایت محمد ابن ہشام ابن عیسیٰ البغدادی کے حوالے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ۔ جس عورت نے بخور یا اس جیسی بھڑکدار کوئی خوشبو لگائی ہو تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شرکت نہ کرے۔ قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا تابع یزید بن خصیفۃ عن بسر بن سعید على قوله عن ابی ہریرہ وقد خالفه یعقوب بن عبد اللہ بن الاشج رواہ عن زینب الثقفیتی۔ پہلے تو روایت کا مطلب سمجھ لو کہ عشاء آخرہ یعنی عشاء اولا یعنی مغرب، عشاء آخرہ یعنی عشاء، اس میں شرکت نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب میں شرکت کرے، نہیں۔ رات کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ رات یہ فتنے کے غالب گمان کا موقع ہوتی ہے، تو تخصیص بالعشاء الآخرہ یہ مزید تاکید کے لیے ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے عشاء آخرہ کا ذکر کرنے کی کہ عورتیں عام طور پر اندھیرے کی وجہ سے عشاء آخرہ میں مسجد جایا کرتی تھیں، تو انہیں اس وقت متطیبہ اور خوشبودار ہو کر نکلنے سے منع کیا گیا۔ علامہ سندھی نے ایک تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ العشاء الآخرہ کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ رات میں عورتوں پر خوف کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے کہ ان پر کوئی فتنے والی نگاہ ڈال دے۔ اور ایک وجہ بڑی شاندار یہ بھی لکھی ہے کہ بخور کا استعمال عام طور پر عورتیں رات کو کیا کرتی تھی اپنے شوہروں کے لیے۔ تو اس روایت سے سبق ملتا ہے کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے۔ یہ جو خالفہ کہہ کر قال ابو عبد الرحمن نے آگے بڑھایا کہ لا اعلم احدا تابع یزید بن خصیفۃ عن بسر بن سعید علی قوله عن ابی ہریرہ، یعنی یزید ابن عبداللہ ابن خصیفہ نے اس حدیث میں مخالفت کی ہے کہ اس کو مسند ابی ہریرہ میں سے بنایا، جبکہ دوسرے لوگ اس روایت کو مسند زینب ثقفیہ سے قرار دیتے ہیں۔ یہ اس روایت کو حضرت زینب ثقفیہ کی قرار دیتے ہیں، جیسے آگے بیان کر رہے ہیں کہ وقد خالفہ یعقوب بن عبد اللہ بن الاشج
خالفہو کیسے کہ رواہ عن زینب الثقفیتی، مصنف اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یعقوب کی روایت کو ترجیح دی جائے جو روایت زینب ثقفیہ سے ہے، اس لیے کہ بکیر ابن اشج بھی یعقوب کی روایت کی موافقت کر رہے ہیں، اور ترجیح دی جائے گی یعقوب کی روایت کو جو زینب ثقفیہ سے ہے یزید کی روایت پر جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اس لیے کہ یزید ابو ہریرہ سے روایت کرنے میں منفرد اور متفرد ہیں، اور یعقوب کی روایت کی موافقت بکیر ابن اشج سے بھی ہو رہی ہے، یہ ہے مصنف کے قول کا حاصل۔ لیکن طلبہ دور حدیث کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح اگر یزید ابن خصیفہ نے تفرد بھی کیا ہے کہ اس کو مسند ابی ہریرہ سے گردانا، تو یہ تفرد مضر نہیں ہے، اس لیے کہ یزید ابن خصیفہ خود ثقۃ حجۃ، ثقہ ہیں، اور تفرد الثقۃ مقبولۃ عند الجمیع، جیسے کہ ابن معین نے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں یزید ابن خصیفہ کی روایت ہی کو لائے ہیں۔ ہمارے مصنف اس کے بعد یعقوب کی روایت ذکر کر رہے ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور وہ روایت زینب ثقفیہ سے ہے۔ زینب ثقفیہ یعنی عبداللہ ابن مسعود کی بیوی۔ وہ کون سی روایت ہے دیکھ لیجئے، ہلال ابن علا کے حوالے سے عن بسر بن سعید زینب امرأت عبداللہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شہدت احداکن صلاة العشاء فلا تمس طیبا، جب تم میں سے کوئی عشاء کی نماز کے لیے آئے تو خوشبو بالکل نہ لگائے۔ اس کے بعد کی روایت اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے وہی بکیر ابن عبداللہ ابن اشج والی موافقت والی روایت ہے، اس میں بھی عن زینب امرأت عبداللہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شہدت احداکن العشاء فلا تمس طیبا۔ قال ابو عبد الرحمن حدیث یحییٰ وجریر اولا بالصواب من حدیث وہیب بن خالد واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد کی روایت احمد بن سعید بن یعقوب الحمصی کی، وہ بھی عن زینب الثقفیۃ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایتکن خرجت الی المسجد فلا تقربن طیبا، تم میں سے جو بھی مسجد جانا چاہتی ہو تو وہ بالکل خوشبو نہ لگائے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو باتیں کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لیث ابن سعد پر اس حدیث میں اختلاف ہوا ہے۔ جی کس طرح اختلاف ہوا ہے دیکھیے، وہ اس کو روایت کرتے ہیں، قتیبہ ان سے روایت کرتے ہیں لیث ابن سعد سے، قتیبہ روایت کرتے ہیں لیث ابن سعد سے عن عبید اللہ ابن ابی جعفر عن بکیر، تو واسطہ لائے ہیں لیث اور بکیر کے درمیان۔ کون سا واسطہ؟ عبید اللہ ابن ابی جعفر کا۔ اور عثمان ابن سعید جب لیث سے نقل کرتے ہیں تو وہ ایسا کہتے ہیں کہ عن اللیث عن بکیر، تو عثمان ابن سعید نے لیث اور بکیر کے درمیان واسطے کو ساقط کر دیا، اور درست روایت قتیبہ کی ہے جس میں واسطہ نقل کیا گیا ہے عبید اللہ ابن ابی جعفر کا۔ قتیبہ کی روایت زیادہ درست اس لیے ہے کہ قتیبہ احفظ ہے اور اثبت ہے بنسبت عثمان ابن سعید کے۔ اس کے بعد کی روایت ہے عمر ابن علی کی عن زینب الثقفیۃ امرأت عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ اللہ تمس الطیب اذا خرجت الی العشاء الاخرہ۔ ابو داؤد نے
روایت کی ہے عنہ عن محمد ابن عبداللہ القرشی عن بکیر ابن الاشج، یعقوب ابن ابراہیم نے ان کی مخالفت کی ہے، وہ ان سے نقل کرتے ہیں عن صالح ابن کیسان عن محمد ابن عبداللہ۔ تو یعقوب ابن ابراہیم نے ابراہیم اور محمد ابن عبداللہ کے درمیان دو واسطے نقل کیے، ایک تو اپنے والد کا اور دوسرا صالح کا، اور ان دونوں کی مخالفت منصور ابن ابی مزاحم نے کی، وہ نقل کرتے ہیں ان سے عن ابیہ عن محمد ابن عبداللہ عن بکیر، تو وہ ابراہیم اور محمد ابن عبداللہ کے درمیان اپنے والد کا واسطہ داخل کرتے ہیں۔ پھر مصنف نے یعقوب کی روایت کو ابی داؤد و منصور کی روایت پر ترجیح دی، اس لیے کہ یعقوب اپنے والد میں اثبت ہیں بنسبت ان دونوں کے۔ وہ روایت اب آگے دیکھیے، ابو بکر ابن علی کے حوالے سے عن بسر ابن سعید عن زینب الثقفیہ، اس میں آپ دیکھو انبأنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو ابن ہشام عن بکیر، تو ابراہیم ابن سعد اپنے والد کا واسطہ نقل کرتے ہیں۔ اذا خرجت المرأة الى العشاء الآخرة فلا تمس طیبا، اس کے بعد کی روایت یوسف ابن سعید کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ عن زینب الثقفیة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شہدت احداکن الصلاة فلا تمس طیبا، قال ابو عبد الرحمن وهذا غیر محفوظ من حدیث الزہری، یعنی یہ حدیث زہری سے غیر محفوظ ہے، یعنی اس کا حدیث زہری عن بسر ہونا یہ غیر صحیح ہے۔ جو آیا نا عن ابن شہاب عن بسر ابن سعید، یہ اس کا حدیث زہری عن بسر ہونا غیر صحیح ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ عن بکیر عن بسر، اس لیے کہ حفاظ حدیث نے اس کو عن بکیر عن بسر ہی نقل کیا ہے۔ جہاں تک زہری کا طریق ہے تو وہ ایک الگ روایت ہے، سنید کی روایت ہے جو آگے آئے گی، اور وہ متفرد ہیں اس لیے کہ وہ ضعیف ہیں، نیز وہ اثبات حفاظ کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ کچھ فنی کلام تھا جو آپ کے سامنے ذکر کر دیا جا چکا، وصلی اللہ